آئی تھی جب نجران کے عیسائی مدینے آئے تھے، 3 دن رسول گھر نہ گئے، یہ 3 دن مسجد میں بیٹھے رہے، 3 دن رسول قرآن پڑھ کے سناتے رہے، یہ کہیں ہم ماننے کو تیار نہیں، یہ نبی کی کوئی دلیل نہیں مان رہے تھے۔ آخر خدا نے کہا اب قرآن نہ سنا، انہیں اب دلیلیں نہیں دینی، انہیں کہا یہ بیٹے لائیں ہم بیٹے لاتے ہیں، یہ نساء لائیں ہم نساء لاتے ہیں، یہ نفس لائیں ہم نفس لاتے ہیں۔ اب رسول بیٹی کے دروازے پہ آئے۔ اب حدیث ہے کہ اگر راز سننا 2-3 راز پڑھوں اور آپ کو سلام کروں، نبی اب آئے بیٹی کے دروازے پہ۔ اب یہاں پہ حدیث ہے کہ اگلا جملہ نبی نے کہا فی بدنی ضعفن، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ بچوں کو یہ بتایا گیا کہ نبی معاذ اللہ بیمار تھے اور نبی کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ یہاں ہمارا عقیدہ پھر سنی عقیدے کے ساتھ ایک ہو گیا، وہاں بھی نبی کے ہاں بیماری آ جاتی ہے۔ مذہب اہل بیت میں نبی بیمار نہیں ہوتا، بیماری آتی ہے جب جسم پہ کنٹرول نہ رہے، اعتدال نہ رہے، توازن برقرار نہ رہے، کوئی چیز بڑھ جائے کوئی گھٹ جائے، اسے بیماری کہتے ہیں۔ جس کا بدن پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں نبوت بیمار نہیں ہوتی۔ اب ہم مجھ سے پوچھو کہ حدیث قصہ کے اس جملے کا راز کیا ہے کہ رسول نے کیوں آ کے کہا؟ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا جسم کمزوری محسوس کر رہا ہے، رسول نے دستک دے کر زہرا رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے، رسالت کمزوری محسوس۔ کیوں؟ اس نے بیٹے مانگ لیے میرے ہے نہیں، اسے نساء مانگ لیے ہے وہ اس قابل نہیں، اسے نفس مانگ لیے ہے نہیں۔ اتنا لجپال تھا زہرا کا صحن، رسول کو ایک ہی گھر سے سارے رشتے مل گئے۔ ایتینی بالکساء الیمانی، مجھے اپنی چادر اڑا دے۔ بی بی نے چادر اڑائی، نبی نے کہا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں۔ جس کی چادر نبوت کو شفا دے دے اسے شریعت میں زہرا کہتے ہیں۔ حدیث ہے کہ آگے بڑھی کہ تھوڑی دیر بعد پہلا شہزادہ صحن عصمت میں آیا اور آقا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہ رائحۃ جدی رسول اللہ، اما مجھے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ نبوت جب بھی پہچانی جائے خوشبو سے پہچانی جاتی، مجھے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب حدیث قصہ کے اگلے جملے، حدیث قصہ گھروں میں پڑھی ہے، حدیث قصہ کے اگلے جملے کہ بی بی نے کہا کہ چادر کے نیچے ہے تمہارا نانا۔ جناب حسن چادر کے قریب آئے، آ کے کہا السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ۔ نانا بیٹے کا سلام، آواز علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل و جان کے میوہ، تجھ پہ میرا سلام۔ اتعذرنی ادخل معک تحت الکساء، نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے اجازت دی، جناب حسن چادر کے نیچے۔ دوسرا شہزادہ صحن میں آ گیا، نام اس کا حسین، سوال پھر وہی دہرایا گیا، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہ رائحۃ جدی رسول اللہ، اما کہیں سے خوشبو آ رہی ہے اور خوشبو بھی نانا کی ہے۔ فرمایا چادر کے نیچے صرف نانا نہیں ساتھ بھائی بھی ہے۔ اب حسین چادر کے پاس آئے، حسین چادر السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ۔ میں حدیث سے کس آپ کو اردو میں سنا رہا ہوں، السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ، نانا تجھ پہ بیٹے کا سلام، آواز علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی۔ سوال تھا اور جواب بھی وہی ہوا۔ پھر جب رسول کو پتہ چلا حسین ہے، ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، یا شافع امتی۔ حسین کے لیے ثمرۃ فؤادی پہ رکے، حسین کے لیے ثمرۃ فؤادی کے آگے ایک لفظ اور کا، یا شافع امتی، اے میری امت بخشوانے والے۔ جسے اللہ شافع کہے اسے محمد کہتے ہیں، جسے محمد شافع بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ یا شافع امتی، اے میری امت شفاعت کرنے والے۔ اجازت مانگی، اجازت ہے چادر کے نیچے آ جاؤں، اجازت ملی، چادر کے نیچے حسین آ گئے۔ اب آ گئے امیر ممکنات۔ امیر ممکنات نے پھر آ کے وہی سوال دہرایا جو 2 شہزادوں نے دہرایا تھا، سیدہ یہاں سے مجھے رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا صرف رسول ہی نہیں، ساتھ 2 بیٹے چادر کے نیچے۔ علی آئے، اجازت مانگی، چادر کے نیچے، بات مکمل، آپ کو سلام۔ یہاں پہ میرا پہلا سوال ہے، پہلا امام حسن آیا، اس نے آ کے جناب سیدہ سے پوچھا کہ نانا کہاں ہے؟ یہ وہی حسن ہے جس نے ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھی تھی۔ جو ماں کی گود میں لوح پڑھتا تھا اسے نانا نظر کیوں نہیں آیا؟
پھر حسین آئے، حسین نے بھی آ کے پوچھا، پھر وہ سلونی کا دعویٰ کرنے والا جو کہتا میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، اسے بھی رسول نظر نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہاں کوئی راز ہے، یہ جو تینوں آئے یہ تینوں عام نہیں، یہ تینوں امام ہیں۔ امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اجازت لی تو چادر کے نیچے آئے، بغیر اجازت کے میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ امام حسن اجازت مانگی، کریم کربلا اجازت مانگی، امیر ممکنات اجازت مانگی۔ مجھے کوئی بندہ مجمع سے اٹھ کے کہے یہ جو حسین نے آ کے اجازت مانگی یہ وہی حسین نہیں جو رسول سجدے میں تھے اور گھر سے نکل کے پشت پہ آ گیا، تب کاندھا پکڑ کے پوچھا اجازت ہے میں تیری نماز میں آ جاؤں؟ نماز میں بغیر اجازت کے، چادر میں اجازت مانگ کے، پھر اس کا مطلب دو ہی جملوں میں ایک نہیں ماننا پڑے گا، وہ نماز کبریا ہے، یہ حجاب کبریا۔ اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں، یہ وہی چادر ہے، یہ وہی پردہ ہے جو معراج میں ادھر تھا، وہی پردہ ادھر ہے، لیکن یہاں پردے میں اور وہاں پردے میں فرق ہے۔ یہاں جبریل رکا ہے، وہاں مصطفیٰ رکا ہے۔ اجازت ملی تو چادر کے نیچے یہ آئے، چادر کے نیچے آنا تھا، پنجتن کا مکمل ہونا تھا۔ بطرف القصا وعوم بید الشمنا الی السماء، رسول نے چادر کے پلوؤں کو تھاما، تھام کے اپنے دونوں ہاتھوں میں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت، خاصتی وحامتی لحمهم لحمی دمهم دمی یعلمونی ما یعلمون یحزننی ما یحزنون انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم انهم منی وانا منهم فاجل صلواتک برکاتک رحمتک غفرانک رضوانک علی وعلیہم، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، میں ہر اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑے۔ میں حدیث قصہ پڑھ رہا ہوں، حدیث قصہ پڑھ رہا ہوں، میں ہر اس سے دوستی کروں گا جو ان سے دوستی کریں گے۔ یہ کہنا تھا یا رسول نے کہا یہ میرے، میرا خون، میرا جسم، میرا گوشت، یہ میرے، یہ میرے، یہ میرے۔ خدا نے کہا حد ہو گئی، بھیجے میں نے اور تو نے فرش پہ چادر کے نیچے کہہ دیا یہ میرے۔ پھر خدا کو بھی جلال آیا، اس نے پھر اب کوئی قسم دوسری نہیں کھائی، اس نے یہ نہیں کہا مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے تاروں کی قسم، آج وہ بھی جلال میں، اس نے کہا وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، انی ما خلقت السماء مبنیہ، تو کہتا یہ تیرے ہیں، یہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا، ولا عرصا مدھیا ولا کمنا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری، یہ ہواؤں میں رونق ہے تو ان کی وجہ سے، یہ دریاؤں میں روانی ہے تو ان کی وجہ سے، یہ سمندر میں طغیانی ہے تو ان کی وجہ سے، یہ بادل میں شور ہے تو ان کی وجہ سے، یہ کائنات کا ایک ایک پھول ایک ایک کلی کھل رہی ہے تو ان کی وجہ سے، فرش پہ یہ کہہ رہا تھا میرے ہے، عرش پہ وہ کہہ رہا تھا میرے ہے۔ پھر محمد نے کہا پھر ایک کام میں کرتا ہوں، دعا میں کرتا ہوں، وعدہ تو کر لے، کیونکہ تو اللہ ہے، تو دعا کر نہیں سکتا، دعا میں کروں گا، وعدہ تو کر لے، آواز ہے تیرے بھی ہے میرے بھی ہے، تو دعا کر میں وعدہ کرتا ہوں۔ نبی نے ہاتھ اللہم وعلمن وعلہ وآدمنا، ہر اس سے دوستی کرنا جو ان سے دوستی کرے، ہر اس سے دشمنی کرنا جو ان سے دشمنی کرے۔ خدا نے کہا میرا وعدہ ہو گیا، میں اس پہ راضی ہوں گا جس پہ یہ راضی ہوں۔ اب پتہ چلا رضی اللہ سجدوں سے نہیں ہوتا، بندے کہتے ہیں کہ یہ رضی اللہ کو نہیں مانتے، یہ سارے رضی اللہ ہیں، معیار رضی اللہ ہے زہرا کی رضا، جس میں سیدہ راضی اس میں پروردگار راضی۔ فرمایا پھر میرا وعدہ ہو گیا، میں ہر اس سے دوستی کروں گا جو ان سے دوستی کرے، ہر اس سے دشمنی کروں گا جو اس سے دشمنی کرے۔ خدا نے کہا کہ میں کچھ بھی نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے۔ یہ وعدہ ہے پروردگار کا کہ کائنات میں جو کچھ